هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خلق كلهم. الحمدللہ آج ہمارا 7واں سبق ہے. ایاک نعبد، اس پر گفتگو ہو رہی تھی کہ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کریں، تیری ہی پرستش کریں، کسی اور کی ہم پوجا نہ کریں. اس ضمن میں پہلے عبادت کا معنی بیان کیا گیا کہ عبادت کہتے کسے ہیں. پھر اسی ضمن میں جو نجدی سوچ ہے اس کی غلطی کو واضح کیا گیا کہ یہ کہنا کہ اللہ کے پیاروں سے برکت حاصل کرنا یہ حرام ہے. پھر میں نے مثال بھی دی تھی، جب جاتے ہیں مکہ مکرمہ لوگ غار حرا پر جب چڑھنے لگتے ہیں تو نیچے نا ایک بورڈ لکھا ہوا ہے مختلف زبانوں میں. وہ لکھا کیا ہے؟ خبردار یہاں سے برکت حاصل کرنا حرام ہے. تو کئی لوگوں کی یہ سوچ ہے، لیکن جب قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہیں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ اللہ والوں سے جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو جائے اس سے برکت حاصل کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. پھر وقت آیا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے سمندر کی طرف. اب رستہ بھول گئے، بڑی کوشش کی، رستہ ہی نہیں ملتا. اللہ کی طرف رجوع کیا، یا اللہ یہ رستہ کیوں نہیں ملتا؟ تو جواب ملا کہ میرے پیارے نبی یوسف علیہ السلام نے ایک وصیت کی تھی کہ ایک وقت آئے گا یہاں سے میری قوم ہجرت کرے گی، تو وہ میرے جسم کو، میرے تابوت کو اپنے ساتھ لے کر جائے.
اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھنا شروع کیا ہے تمہیں پتہ ہے یوسف علیہ السلام کی قبر کدھر ہے؟ ہر کسی نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتہ. ایک آدمی کہنے جی وہ جو بڑھیا مائی ہے نا اس کو شاید پتہ ہو. فرمایا بلاؤ اس کو بلایا گیا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں بی بی تمہیں پتہ ہے جناب یوسف علیہ السلام کی قبر کا؟ جی اللہ کے نبی پتہ ہے. فرمایا بتا کہاں ہے؟ تو اس نے کہا جی مفت میں میں نہیں بتاتی مجھے کچھ دو. فرمایا تو کیا لے گی؟ اس نے کہا جی جنت میں آپ کی رفاقت. موسیٰ علیہ السلام کہیں کہ جنت لے لے میری رفاقت چھوڑ. اس نے کہا جی نہیں میں نے جنت میں آپ کی رفاقت لے لی ہے. موسیٰ علیہ السلام رفاقت دیتے نہیں، وہ بڑھیا مائی قبر کا پتہ بتاتی نہیں. آخر اللہ نے آرڈر دیا موسیٰ اگر تو دے گا تو تیرا کچھ بگڑتا ہے. آتیہا حکمہا، اور دے جو مانگتی ہے نا دے دے اسے. فرمایا چل بڑھیا مائی ہو گیا. اس نے کہا جی آئیے پھر میرے ساتھ. اب لوگ چلے. ایک جگہ چھوٹی سی جھیل بنی ہوئی تھی، چھوٹی سی. کہنے لگی جی یہاں سے پانی نکالو. پانی نکالا گیا. پھر ایک جگہ کہنے جی یہاں سے کھدائی کرو. جب وہاں کھدائی کی گئی تو نیچے سے جناب یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک نکلا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مقدس کو لیا اور روانہ ہوئے تو رستہ مل گیا. سیدھے آپ سمندر کے کنارے پہنچ گئے. اس حدیث کو حافظ ابن کثیر نے نقل کیا. امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک کے اندر اس کو نقل کیا. مسند ابو یعلا کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر، اور پھر یہ وہ ناصر الدین البانی صاحب کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہ جو غیر مقلد حضرات ہیں ان کے ایک بہت بڑے محدث تھے جن کو یہ لوگ اپنے وقت کا امام بخاری کہتے ہیں. ہے پڑھی، یہ ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ. اس کے اندر اس کی جلد ہے پہلی، صفحہ ہے 559 اور حدیث نمبر ہے 313. البانی صاحب نے کہا کہ بڑا عرصہ تک میں اس حدیث کو ضعیف سمجھتا رہا، سند کی وجہ سے نہیں بلکہ متن کی وجہ سے، کیونکہ اس حدیث کے لفظ ہیں کہ وہاں سے انہوں نے یوسف علیہ السلام کی عظام ہڈیاں نکالی. حالانکہ دوسری طرف صحیح حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے. فرمایا جمعہ کے دن نا بڑی کثرت سے میرے پر درود پڑا کر.
کیونکہ بڑے خاص اہتمام سے مجھ پر درود شریف پیش کیا جاتا ہے۔ ایک صحابی بیٹھے ہیں جن کا نام ہے اوس بن اوس۔ وہ سوچ میں پڑ گئے، اب تو نبی کریم علیہ السلام زندہ ہیں، ظاہر ہے مرنا تو سب نہیں ہے، اب سرکار کے کان سلامت ہیں، سن لیتے ہیں، آنکھیں سلامت ہیں، دیکھ لیتے ہیں، لیکن سرکار نے قبر میں بھی تو جانا ہے نا۔ جب قبر میں چلے جائیں گے تو مٹی تو کان کو کھا جائے گی، کیسے سنیں گے؟ آنکھ کھا جائے گی، کیسے دیکھیں گے؟ اب انہوں نے عرض کیا، آقا جب آپ کی وفات شریف ہو جائے گی، آپ کا جسم مبارک ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھر کیسے درود آپ تک پہنچے گا؟ تو اب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سن لو، ان اللہ حرم علی الارض، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کس چیز کو؟ ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ وہ نبیوں کے جسموں کو نہیں کھائے گی۔ نبیوں کے جسموں کا کھا جانا، انبیاء کے اجساد کو ریزہ ریزہ کر دینا، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے۔ فنبی اللہ حی، پس اللہ کا نبی قبر میں بھی ہو تو زندہ ہوتا ہے، یرزقو، اسے رزق بھی دیا جاتا ہے، کھانے پینے کو بھی دیا جاتا ہے۔ البانی صاحب کہتے ہیں ادھر یہ حدیث ہے کہ نبیوں کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، یہ جو حدیث ہے جناب یوسف علیہ السلام والی، اس میں تو لفظ ہے کہ عظام یوسف کی ہڈیوں کو نکالا اور لے گئے۔ البانی صاحب کہتے ہیں اس وجہ سے نا میں بڑی دیر تک اس حدیث کو ضعیف سمجھتا رہا، لیکن پھر ایک حدیث اور نظر آئی کہ جب نبی کریم علیہ السلام کا جسم مقدس تھوڑا بھاری ہو گیا، تو ظاہر ہے جس کا جسم بھارا ہو اس کو کھڑے ہونے میں، دیر تک کھڑے رہنے میں کچھ دقت ہوتی ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، انہوں نے عرض کیا، الا اتخذ لک منبرا یا رسول اللہ یجمع او یحمل عظامک، آقا میں آپ کے لیے ممبر نہ بنا دوں جو ممبر آپ کی ہڈیوں کو اٹھا لے؟ اب دیکھیے میں کرسی پر بیٹھا ہوں تو کرسی نے میرے جسم کو اٹھایا ہوا ہے نا، تو آپ کے لیے ممبر نہ بنا دیں تاکہ یہ ممبر آپ کی ہڈیوں کو اٹھا لے۔ البانی صاحب کہتے ہیں یہ حدیث پڑھ کے پھر مجھے سمجھ آئی، کبھی کبھی جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے۔ ہڈیاں بندے کا جسم کا جز ہیں، تو یہاں دیکھو ہڈیوں سے مراد کیا ہے؟ سرکار کا جسم، تو پتہ چلا وہاں بھی عظام سے مراد ہے یوسف علیہ السلام کا جسم مقدس، یعنی جو سوال پیدا ہو سکتا تھا اس کا بھی البانی صاحب نے جواب دے دیا ہے۔ اور یہ سرکار نے حدیث بیان کیسے کی، یہ یوسف علیہ السلام والا واقعہ کیسے بیان کیا؟ ایک مرتبہ ایک عربی آیا، کہنے لگا جی مجھے کچھ دیں۔ فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا جی ایک اونٹنی جس پر ہودج بھی بنا ہو، بیٹھنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے، جو دودھ بھی دیتی ہو،
تاکہ ہم اس کے دودھ سے بھی استفادہ کریں، اور ایک دودھ دینے والی بکری بس آپ مجھے یہ دے دیں۔ سرکار نے فرمایا جا اوئے، تو نے تو تجھ سے تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بڑھیا مائی اچھی نکلی۔ کیوں؟ اس نے مانگا تو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کی رفاقت مانگی، تجھ سے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بڑھیا مائی اچھی رہی۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ وہ تھے کلیم اللہ اور میں ہوں حبیب اللہ، ان سے مانگی جنت، جنت میں رفاقت مانگی تو اللہ کے حکم سے آپ نے دے دی، اور ہمارے منہ پر تو نہ آتی نہیں ہے، ہم کسی کو نہ تو کرتے نہیں ہیں، اور وہ جو بھی مانگتا ہم اسے عطا کر دیتے ہیں۔ پھر صحابہ نے پوچھا آقا وہ بڑھیا مائی والا واقعہ ہے کیا؟ تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے یہ بڑھیا مائی والا قصہ بیان کیا تھا۔ اب دیکھیے رستہ بھول گئے تھے، اللہ تعالیٰ ویسے بھی تو بتا سکتا تھا نا، موسیٰ ادھروں چل، اے سیدھا راہ، نہیں بتایا، بلکہ یوسف علیہ السلام کی قبر انور کھولو، ان کا جسم مقدس ساتھ لو، پھر تمہیں رستہ ملے گا۔ پتہ چلا اللہ والوں کی باڈی جو ہے اس کی برکت سے بھولے ہوئے رستے نظر آ جاتے ہیں، اللہ والوں کی برکت سے، ان کے جسم کی برکت سے۔ اچھا ہم یہ بات یہاں ختم نہیں کرتے، پھر آگے چلتے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے سمندر کے کنارے پر، ساتھ قوم بھی ہے۔ ادھر فرعون کو پتہ چلا کہ یہ موسیٰ تو اپنی قوم کو لے کر نکل گیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعونیت نے نوکر بنا کے رکھا ہوا تھا، ظلم کرتے تھے بڑا، اور یہ تو میرے ہاتھ سے نکل گیا، میرے پنجے سے نکل گئے۔ اب اس نے اپنی فوج لی اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا۔ ادھر سمندر کے کنارے جناب موسیٰ علیہ السلام ہے، اور پیچھے فرعون کی فوج ہے، پھر اس کے آگے سمندر۔ اللہ کے حکم سے جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا نکالا اور یوں کر کے سمندر پر مارا تو اللہ تعالیٰ نے 12 رستے بنا دیے، 12 رستے، 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے نے ایک ایک روڈ کو اختیار کر لیا، سمندر کے اندر ہی چلنا شروع ہو گئے۔ ادھر فرعون آ گیا تھا، اس نے دیکھا نا یہ رستے بنے ہوئے ہیں، تو اس نے بھی ان رستوں پر چلنے کی کوشش کی۔ اس کا جو وزیر تھا حامان، کہنے لگا اوئے 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 اگے نہ جائیں، یہ موسیٰ دے رب نے تینوں روڑن واسطے رستے بڑھائے گی۔ کہنا ٹھیک ہے، اعلان کر دیا اس نے، جب تک ماں بدولت حکم نہ دے خبردار کسی نے قدم آگے نہیں بڑھانا۔ ادھر جبریل علیہ السلام آ گئے گھوڑے پر سوار، تشریف لے آئے، انہوں نے کھینچا، فرعون گھوڑے پر سوار تھا، رہ نہ سکا پیچھے، پھر وہ بھی سمندر کے درمیان پہنچے، وہ پار گزر گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ اللہ نے فرعونیوں کو وہیں غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک سنیارا تھا، بنی اسرائیل کا تو نہیں تھا، باہر سے آیا تھا، دوسری برادری کا تھا۔ اس کی نگاہ پئی ایک بڑی شان والا جوان ہے، بڑا خوبصورت جوان ہے، یہ کون ہے؟ اتنا سونا، اتنا جوان، اوپر سے لے کر نہ نیچے تک اس نے دیکھا، گھوڑے پر نظر پڑی،
گھوڑے کو دیکھا، اس کی ٹانگوں کو دیکھا، اس کے پیروں کو دیکھا. جب پاؤں پر پڑی نہ نظر، اس نے دیکھا کہ جہاں اس جوان کے گھوڑے کا قدم لگتا ہے فٹ نیچے سے سبزہ اگاتا ہے، سبزہ پڑتا ہے. اس کے دل میں آیا اوہو یہ تو جبریل ہے، جبریل ہے. پھر اس نے پتہ کیا کہ جہاں جبریل کے گھوڑے کے قدم لگے تھے وہاں سے اس نے مٹی اٹھائی، مٹی اٹھا کے پڑیا باندھی اور جیب میں رکھ لی. اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. موسیٰ علیہ السلام آباد ہو گئے قوم کے ساتھ. اللہ کریم نے بلایا موسیٰ علیہ السلام کو، آ موسیٰ میں تمہیں تورات دوں گا. جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے. یہ جو تھا نا سامری، اس کے دل میں بت پرستی تھی. یہ جس طرح ہندوؤں کے ہاں رواج ہے نا گائے کو پوجنا، اس کا بھی نہ کچھ ذہن تھا اس طرح کا. اس نے بنی اسرائیل سے کہا او یار جس خدا کو ہم سجدے کرتے ہیں، جس خدا کی ہم پوجا کرتے ہیں وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا، سواد ہی نہیں آتا، مزہ ہی نہیں آتا. تم کہو تو میں تمہیں خدا نہ بنا دوں. دیکھو بلے بلے بھائی بلے، جب سامنے خدا ہوگا پھر عبادت کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا. بالکل تو بنا دے. اب اس نے کیا کیا؟ کہنے لگا وہ جو سونا چاندی تمہارا ہے، تمہارے پاس ہے نا، وہ سارا مجھے دے دو. فرعونیوں سے لیا تھا انہوں نے، یہ کہہ کر کے ہم نے عورتوں نے ان کی عورتوں سے لیا تھا زیور کہ ہم نے جانا ہے ایک جگہ تو دو، ہمیں ضرورت پیش آئے گی. اس نے کہا یہ سارا مجھے دے دو. انہوں نے دے دیا. سنیارا تھا بڑا کاریگر. اس نے اس سارے زیورات کو پگھلایا اور پگھلا کر اس نے بڑا خوبصورت بچھڑا یہ اس نے بنا لیا. اب اس نے ایک حرکت کی، اس حرکت کی وجہ سے یہ سونے چاندی کا بنا ہوا بچھڑا بولنے لگ گیا. کہنے لگا دیکھو سونے چاندی کا بنا ہوا بچھڑا بولتا ہے نہیں، چلتا ہے نہیں، تو یہ دیکھو بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا؟ اس کا بول رہا ہے. پھر یہی خدا ہے تمہارا؟ او بھائی اشکے، بھائی اشکے، یہ تو ہمارے رب جی ہیں. انہوں نے اس کی پوجا شروع کر دی. ہارون علیہ السلام نے بڑا منع کیا. چند لوگوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات مانی، باقیوں نے نہیں، یہ بچھڑا ہمارا معبود ہے، بچھڑا ہمارا خدا ہے. اچھا جب جناب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، بتا اللہ نے وہیں دیا تھا کوہ طور پر ہی کہ موسیٰ تیری قوم بے ایمان ہو گئی. اکثر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے. بتائی اللہ نے بات. ٹھیک ہے یا اللہ. کو طبیعت پر زیادہ اثر نہیں ہوا. جب واپس تشریف لائے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قوم تو بت پرستی کر رہی ہے، یہ بچھڑے کی عبادت کر رہی ہے. بڑا غصہ آیا، تھر تھر کانپنے بھی لگے غصے کی وجہ سے، جلال کی وجہ سے. تورات تختیوں پر لکھی ہوئی تھی، تختیاں بھی ہاتھ سے گر گئیں. انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑ لیا. بھائی جانا آپ کی وجہ سے، آپ کے ہوتے ہوئے یہ گناہ ہوا کیوں؟ اب ہارون علیہ السلام نے فرمایا لا تاخذ بلحیتی ولا براسی. نہ میرے بھائی، اے میرے ماں جائے، نہ اس طرح نہ کر، میرا سر اور داڑھی نہ پکڑ. میں نے تو روکا تھا لیکن زیادہ سختی اس لیے نہیں کی
کہ کہیں آپ نہ کہہ دیں کہ میری قوم کو تو نے ادھر ادھر کر دیا ہے۔ چلیے یہ بات تو ہو گئی۔ اب یہاں ایک بات ذرا ذہن میں رکھیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک بات ہوتی ہے سنی سنائی، اور ایک بات ہوتی ہے آنکھوں دیکھی۔ جو آنکھوں دیکھی بات ہوتی ہے نا، اس کا درجہ بہت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا تو کوہ طور پر دیا تھا نا، اے موسیٰ تیری قوم جو شرک کر رہی ہے، تیری قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا ہے۔ زیادہ اثر نہیں ہوا، جب دیکھا اب طبیعت پر اثر ہو گیا۔ سرکار فرماتا ہے لیس الخبر کالمعاینہ، یہ جو خبر ہوتی ہے نا آنکھوں دیکھی معائنہ جیسی نہیں ہوتی، دیکھتے ہی طبیعت پر اثر آ گیا۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے حیران، اس خبیث نے یہ بچڑا کیسے بنا لیا؟ سونے چاندی کا بچڑا تو نہ چلتا ہے، نہ وہ ہلتا ہے، نہ وہ بولتا ہے، یہ کیا اس نے؟ فرمایا ما خطبک یا سامری، یہ 16واں سپارہ سورۃ طٰہٰ ہے۔ اوے سامری تو نے کیا کیا؟ وہ بچڑا کیسے بولنے لگ گیا؟ کہنے لگا بصرت بما لم یبصروا بہ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، جناب میں نے دیکھا جو لوگوں نے نہیں دیکھا، جبریل کو میں نے دیکھا تھا، لوگوں نے نہیں دیکھا۔ بھی ہو سکتا ہے اللہ نے باقیوں سے غائب کر دیا ہو، صرف اسی کو دکھایا ہو۔ بصر تو میں نے دیکھا بما لم یبصروا بہ، جو دوسروں نے نہیں دیکھا۔ پھر میں نے کیا کیا؟ فقبضت، پھر میں نے پکڑ لی، قبضتاً ایک مٹھی، من اثر الرسول، رسول کے جبریل کے قدموں سے میں نے ایک مٹھی لے لی۔ فنبذتها، وہی مٹی میں نے اس کے منہ میں ڈالی تھی، وہی مٹی۔ اب ذرا سوچئے، قرآن شریف ہے، صحابہ یہ تفسیر کر رہے ہیں، تابعین اس تفسیر کو بیان کر رہے ہیں۔ اس مٹی کا تعلق کس سے ہوا؟ جبریل کے گھوڑے کے قدم سے۔ قدم کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ جبریل کے گھوڑے کے ساتھ۔ گھوڑے کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ جبریل کے ساتھ۔ اور جبریل کا تعلق کس سے تھا؟ اللہ کے ساتھ۔ جب اتنے واسطوں کے بعد وہ مٹی اس سونے چاندی کے بنے ہوئے بچھڑے کے اندر یہ حرارت پیدا کر سکتی ہے، حیات پیدا کر سکتی ہے، تو جس ابو بکر صدیق کی نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے، وہ مصطفیٰ جن کا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے، اور جس غلام کا تعلق نبی پاک کے ساتھ ہو جائے گا، ان کی عظمتوں کو کون بیان کر سکتا ہے؟ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ والوں سے برکت نہیں ملتی، ملتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی کتنی ہی آیتیں یہ بیان کر دی ہیں کہ اب یہی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ 15ویں پارے کے آخر میں اور 16ویں پارے کی ابتدا میں ایک اور واقعہ بیان کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن کیا پاس۔ کسی نے پوچھا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فرمایا میں۔ جب میں کہا نا تو اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ، ایک خاص شعبہ ہے، اس شعبے میں ہمارا ایک اور پیارا ہے جو تجھ سے بھی بڑا عالم ہے۔ وہ بندہ کون ہے؟ جناب خضر، حضرت خضر علیہ السلام۔ ٹھیک ہے یا اللہ، پھر تو میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔
تو اللہ نے فرمایا ہاں چلو سمندر کے کنارے کنارے چلو، کھانا وانا ساتھ لے لینا، اور جہاں پر تمہارا سالن پکا ہوا میں مچھلی بھون لینا نا، جہاں پر وہ زندہ ہو جائے بس وہیں تمہیں بندہ ملے گا۔ ٹھیک ہے یا اللہ۔ اپنے ایک ساتھی کو ساتھ لیا، چل پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آرام فرمایا، ساتھی دیکھ رہا تھا کہ اچانک بھونی ہوئی مچھلی زندہ ہوئی، کود گئی سمندر کے اندر۔ اچھا، اب ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے یہ موسیٰ علیہ السلام کو بات بتانی ہے، بھول گئے۔ اب سفر آگے شروع ہو گیا، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ بھائی ہمارا لاؤ نا، کھانا تو لاؤ۔ او حضرت میں تو بھول گیا تھا، وہ تو رستے میں مچھلی زندہ ہو گئی تھی اور وہ کود گئی تھی سمندر۔ اور فرمایا وہیں تو ہم نے جانا ہے۔ واپس آئے تو وہاں حضرت خضر علیہ السلام بیٹھے نظر آئے۔ اور یہ جناب خضر کون تھے؟ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے ان کو اپنی طرف سے بہت بڑا علم عطا کیا تھا۔ کس چیز کا علم؟ غیوب کا علم، جسے ہمارے صوفیاء علم لدنی کہتے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ عرصہ رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، آپ میرے ساتھ رہو گے تو صحیح لیکن صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، ہم صبر کریں گے، آؤ چلو پھر۔ اب یہ تینوں چلے۔ ایک جگہ ایک کشتی والا تھا، مسافروں کو لے کے جا رہا تھا دوسرے کنارے پر، تو یہ تینوں کشتی میں بیٹھ گئے۔ آگے گئے تو جناب خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام تو شریعت کے عالم تھے، شریعت کے ماہر تھے، اور یہ کسی اور چیز کے عالم تھے، رہ نہ سکے، کیونکہ جو شریعت کا عالم ہے اس پر لازم ہے کہ شریعت کی خلاف ورزی ہو تو بولے۔ جو مداہنت کرتا ہے وہ صحیح عالم نہیں ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ ان بیچاروں نے تو کرایہ بھی نہیں لیا اور آپ نے ان کی کشتی کو داغدار کر دیا، یہ تو ہم ڈوب جائیں گے۔ پر اللہ کی شان ہے، کشتی کا ایک تختہ توڑا گیا تھا لیکن پانی کشتی کے اندر نہیں آیا، جا رہی ہے کشتی، نیچے سے ایک تختہ غائب ہے، پانی اندر نہیں داخل ہو رہا۔ تو انہوں نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، یاد آ گیا، ہاں ٹھیک ہے جی چلیے۔ آگے گئے، کنارے پر اترے تو آگے کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچہ، بڑا خوبصورت بچہ تھا، اس کو پکڑا، دور لے جا کے نا گردن میں روڑ دی، قتل کر دیا اس کو۔ اب شریعت میں تو کسی کو خام خواہ قتل نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی شریعت کے اندر کسی دوسرے کے مال کو عیبناک بنایا جا سکتا ہے، اور جناب خضر نے یہ دونوں کام کیے تھے، نہیں رہ سکے۔ فرمایا یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بالکل بے گناہ بچہ مار دیا۔ انہوں نے پھر کہا میں نے کہا نہیں تھا آپ صبر نہیں کر سکو گے۔ وہ پھر یاد آ گئی بات، فرمانے لگے اچھا ایک موقع اور دے دیجیے۔ فرمایا چلو۔ آگے گئے، ایک بستی نظر آئی، وہاں کے لوگوں کو انہوں نے کہا یار ہمیں کچھ کھلاؤ پلاؤ، اور بڑے شوم قسم کے لوگ تھے، کنجوس۔ انہوں نے کہا جاؤ جاؤ پھٹا کھاؤ، کچھ نہیں ملے گا۔
اچھا بھئی تمہاری مرضی۔ اب یہ آگے نکلے، اس بستی کے باہر دیکھا ایک دیوار ہے جو بالکل گرنے والی ہے۔ جناب خضر علیہ السلام دیوار کے پاس آئے، بس ایسے ہی کیا ہاتھ کا اشارہ، ایسے ہی وہ دیوار سیدھی ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر نہ رہ سکے، فرمانے لگے یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ ان سے مزدوری تو لے لیتے، کم از کم کو کھانے پینے کا سامان تو بنتا نا۔ انہوں نے ہمیں کچھ کھلایا پلایا نہیں، آپ نے مفت میں ہی ان کا کام کر دیا۔ فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، بس اب ہماری اور آپ کی جدائی ہو جائے گی۔ اب فرمایا جو کچھ ہوا میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت بتاتا ہوں۔ وہ کشتی والا تھا غریب آدمی، اس کا ذریعہ روزگار صرف یہ کشتی تھی، اور دوسرے کنارے پر بادشاہ کے نوکر، بادشاہ کے سپاہی کھڑے تھے، جو انہیں کشتی اچھی نظر آتی اس کو غصب کر لیتے، چھین لیتے۔ اگر وہ چھین لیتے تو اس بیچارے کا روزگار تو ختم ہو گیا تھا نا۔ میں نے اس کے روزگار کو بچانے کے لیے یہ کیا تھا۔ اور فرمایا وہ جو بچے کا قتل تھا وہ اس لیے کہ اس بچے کے ماں باپ نیک تھے، اور اگر یہ زندہ رہتا تو بڑے ہو کر اس نے اپنے ماں باپ کو بھی ظالم بنا دینا تھا۔ تو اللہ کے حکم سے میں نے کڑاکا نکال دیا اس کا۔ اما الجدار، اور جہاں تک دیوار کی بات ہے، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، یہ دیوار دو یتیم لڑکوں کی دیوار ہے۔ وَتَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے دونوں کا خزانہ پڑا ہوا تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں کا باپ بڑا نیک بندہ تھا۔ تو ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے میں نے ان کے خزانے کی حفاظت کی ہے۔ جب بڑے ہو جائیں گے، چیز سنبھالنے کے لائق ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کوئی سبب بنا دے گا، یہ خزانہ ان کو مل جائے گا۔ اب دیکھیے قرآن ہے، ان دو یتیم لڑکوں کا جو خزانہ تھا وہ بچایا گیا۔ کیوں بچایا گیا؟ ان دو یتیم لڑکوں کو برکت ملی کیوں؟ فیض ملا کیوں؟ اس لیے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے اوپر والی لڑی میں نا ان کا ابا بڑا نیک آدمی تھا۔ پتہ چلا باپ نیک ہو تو اس کی صالحیت، اس کی نیکی کا فیض اولاد کو بھی پہنچتا ہے۔ یہ نہ کچھ سمجھے کہ پتہ نہیں ہم اپنی طرف سے ہی بیان کر رہے ہیں۔ وہ علماء دیوبند کے ہیں نا، مولانا مفتی شفیع صاحب، جو دیوبند میں مفتی رہے، پھر کراچی انہوں نے دارالعلوم بنایا۔ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے بس میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اس پر تبصرہ نہیں کروں گا۔ وہ لکھتے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس میں اشارہ ہے کہ یتیم بچوں کے لیے مدفون خزانے کی حفاظت کا سامان بذریعہ خضر علیہ السلام، اصل لفظ کیا ہے؟ خضر بھی پڑھا جاتا ہے، اس لیے کرایا گیا کہ ان یتیم بچوں کا باپ کوئی مرد صالح اللہ کے نزدیک مقبول تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مراد پوری کرنے اور اس کی اولاد کو فائدہ پہنچانے کا یہ انتظام فرمایا۔ محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کی نیکی اور صلاحیت کی وجہ سے
اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد اور اس کے خاندان کی اور اس کے آس پاس مکانات کی حفاظت فرماتے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب نے حوالہ دیا ہے تفسیر مظہری کا، پھر آگے لکھتے ہیں قرطبی میں ہے، تفسیر قرطبی میں، کہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں، حضرت شبلی اپنے بارے فرمایا کرتے تھے کہ میں اس شہر کے لیے اور پورے علاقے کے لیے امان ہوں، یعنی میری وجہ سے یہ پورے علاقے والے امن امان میں رہ رہے ہیں۔ اچھا، جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کے دفن ہوتے ہی کفار دیلم نے دریائے دجلہ کو عبور کر کے بغداد پر قبضہ کر لیا۔ ایک تو کافروں نے بغداد پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت لوگوں کی زبان پر یہ تھا کہ ہم پر دوہری مصیبت ہے، ڈبل مصیبت ہے۔ کون کون سی؟ یعنی شبلی کی وفات اور دیلم کا قبضہ۔ یہ بھی مفتی شفیع صاحب نے تفسیر قرطبی جلد 11 صفحہ 29 کا حوالہ دے کر یہ بات نقل کی ہے۔ پھر آگے نقل کرتے ہیں تفسیر مظہری میں ہے کہ اس آیت میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ لوگوں کو بھی علماء صلحاء کی اوراد کی رعایت اور ان پر شفقت کرنی چاہیے۔ یعنی ہمیں بھی چاہیے، آپ کو بھی، مجھے بھی، کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہو تو اس کی اولاد جو ہے ان کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرے، ان کی رعایت کرے۔ یہ نہیں کہ ان پر نکتہ چینی شروع کر دیں، ان پر دبڑ گھسا کرنا شروع کر دیں، نہیں۔ جب تک وہ بالکل ہی کفر و فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ہاں، ایک بات ہے، ضروری تو نہیں کہ باپ نیک ہے تو اولاد بھی نیک ہو، لیکن اگر نیکی ہو تھوڑی بہت کچھ نہ تو ان کا حیا کرو، ان کا احترام کرو۔ لیکن اگر بالکل ہی فاسق فاجر ہو جائیں، کفر کے اندر مبتلا ہو جائیں، تو پھر جس طرح نوح علیہ السلام کے بیٹے کا اللہ نے حیا نہیں کیا تھا، فرمایا انہ لیس من اہلک، چھوڑ نو پیارے نوح، یہ تیرا ہے ہی نہیں۔ تیرا تو وہ ہے جو تیرے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، جو تیرا مخالف ہو جائے وہ تیرا کیسے ہوا؟ تو جب اولاد ہی کافر بن جائے، فاسق و فاجر ہو جائے، تو پھر اس کے ساتھ ان کا تعلق نہیں رہتا۔ تفسیر معارف القرآن جلد 5 صفحہ 610۔ ابا جی قبلہ رحمت اللہ علیہ، انہوں نے یہ جو مال ہے نا ظاہری، اولاد کے لیے نہیں چھوڑا، جان بوجھ کر نہیں چھوڑا۔ حالانکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لاکھوں روپے روز کا نذرانہ ملتا تھا، لیکن ادھر آیا ادھر تقسیم، ادھر دے دو ادھر دے دو، مانا وظائف لگے ہوئے تھے کئیوں کے، اور جس کو دیکھنا ضرورت مند ہے اس کو دے دینا۔ ایک دن ہمیں فرمانے لگے، وہ ایک تھے نا، اللہ والے بھی موج میں آتے ہیں نا، ایک تھے نا پیر صاحب، مریدوں نے کہا حضور تسی صاحبزادہ صاحب واسطے کی چھڑ کے چلے ہو؟ فرمایا گل سنو، جے میرے نقش قدم تے رہے گا تو بھوکا نہیں مردا، تو جے میرے طریقے تے نہ رہا تو مینوں کی؟ نال ہی فرمان لگے پترو جے میرے طریقے تے رہو گے تو بھوکے نہیں مردے، تو جے میرے طریقے تے نہ رہو تو پھر مینوں کی؟ صاف صاف فرما دی۔ یعنی بعض اللہ والے ایسے ہیں کہ ان کی نیکی کی برکت جو ہے ان کی اولاد کو ملتی ہے۔ یہ تو آپ نے عبارت سنی مفتی شفیع صاحب کی۔ یہ مفتی شفیع صاحب بھی تھانوی صاحب کے مرید بھی ہیں اور ان کے خلیفہ بھی ہیں۔ ایک اور ہیں تھانوی صاحب کے خلیفہ، ان کا نام ہے مولانا عبد الماجد دریابادی، پہلے بھی ان کا حوالہ گزرا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مال کے غیبی تحفظ میں دخل والدین کی صالحیت کو بھی تھا،
یہ لکھ کر پھر آگے لکھتے ہیں اس سے علماء محققین نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ والدین کی صالحیت اولاد کو فائدہ پہنچاتی ہے بشرطے کہ اولاد خود بھی نیک ہو اور پسر نوح کی سی نہ ہو۔ پھر انہوں نے آگے چند تفاسیر کے حوالے دیے ہیں۔ جساس کے حوالے سے لکھا ہے فیہ دلالۃ علی ان اللہ یحفظ الاولاد لصلاح الآباء۔ کبیر کے حوالے سے لکھا فیہ دلیل علی ان الرجل الصالح یحفظ فی ذریتہ وتشمل برکۃ عبادتہ لہم فی الدنیا والآخرہ۔ تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے لکھا یدل علی ان صلاح الآباء یفید العنایۃ باحوال الابناء۔ خلاصہ یہ کہ ماں باپ کی نیکی کا اثر اولاد تک بھی پہنچتا ہے۔ یہ تفسیر ماجدی صفحہ 618۔ وہ جو میں نے بتایا تھا نا کہ جناب خضر علیہ السلام نے بس ایسے ہی کیا تھا، دیوار کو ہاتھ ہی لگایا تھا، دیوار سیدھی ہو گئی۔ یہ حوالہ آپ نوٹ کر لیں، معالم التنزیل اور خازن، یہ جو کٹھی چھپی ہوئی ہے، اس کا جلد ہے 4، صفحہ ہے 226۔ تفسیر ابن جریر جلد 16، صفحہ 187۔ تفسیر ابن کثیر جلد 3، صفحہ 98۔ اب ایک اور آیت مبارکہ سن لیں۔ جس چیز کا تعلق اللہ کے پیاروں کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ چیز اللہ کو بھی پیاری لگتی ہے۔ یہ کہنا کہ ان سے برکت حاصل نہیں ہوتی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ عبادت اور چیز ہے، تعظیم اور احترام اور چیز ہے۔ دیکھیے اللہ کریم نے کچھ قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم غیر اللہ کے نام کی قسم نہیں کھا سکتے، اور اللہ تو مالک ہے، اللہ تو معبود ہے، وہ خود مختار ہے، جو چاہے کرے، اس کو کون پوچھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی مخلوق میں سے کچھ چیزوں کی ٹور بنانے کے لیے ان کی قسمیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی قسمیں بیان کی ہیں، ایک قسم میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کئی بار آپ نے سنی ہے۔ اللہ کریم فرماتا لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے محبوب اس شہر مکہ کی۔ کیوں مکہ شہر کی قسم ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب پیارے تو اس شہر میں رہتا ہے نا، تیری وجہ سے مجھے شہر مکہ کی قسم۔ اب شہر کا تعلق ہو گیا محبوب کے ساتھ، تو یہ شہر بھی عظمت والا بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ اور اللہ کے بندو نہ کہا کرو نہیں جی غیر اللہ کا ادب نہیں کرنا، غیر اللہ کی تعظیم نہیں کرنی، ان سے برکت حاصل نہیں ہوتی۔ مکہ شریف سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ مدینہ منورہ سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ کتنی برکت حاصل ہوتی ہے؟ یہاں 1,00,000 نماز پڑھو تو اتنا اجر نہیں ملتا جتنا وہاں جا کے حرم مکہ کے اندر ایک نماز پڑھو تو اللہ تمہیں اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک اور آیت بھی سن لیجیے۔ اللہ ایک اور قسم بیان کرتا ہے، فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو میدان جہاد میں تیزی سے دوڑتے ہیں، زور سے ہانپتے ہوئے۔ جب اس حالت میں ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے مجھے ان گھوڑوں کی قسم۔ اب گھوڑوں کی یہ 30واں پارہ ہے، سورۃ عادیات ہے، پہلی آیت ہے۔ اب اللہ نے قسم کس کی بیان کی؟ اس گھوڑے کی جو جہاد میں استعمال ہوا، پورے گھوڑے کی بھی نہیں، اس کی اس حالت کی جو وہ زور سے ہانپتا ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ جو اللہ کی راہ میں مجاہد ہے نا، غازی، اس کی شان بہت اعلیٰ ہے۔
رب نے ان کے گھوڑوں بلکہ گھوڑوں کی سانس، ٹاپ، غبار وغیرہ کی قسم ارشاد فرمائی۔ اب گھوڑے میں کیا ہے؟ گھوڑے نے اپنی پشت پر سوار کیا کس کو؟ غازی کو، مجاہد کو۔ تو اس غازی کی برکت سے کس کی شان بڑھ گئی؟ گھوڑے کی۔ جب گھوڑے نے غازی کو سوار کیا، گھوڑے کی شان بڑھ گئی۔ تو جب ابو بکر نے اپنے کندھوں پر مصطفیٰ کو سوار کیا تھا تو اس وقت ابو بکر صدیق کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اسی طرح مولا مرتضیٰ نے مقام صحابہ میں اپنی ران پر اپنی گود میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سر انور کو اٹھایا تھا، تو اس موقع پر مولا علی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ مولا علی کی شان کا۔ جب وفات شریف کا وقت آیا، نبی مکرم شفیع معظم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کا وقت آیا، تو سرکار تو پہلے لیٹے ہوئے تھے نا بستر پر، پھر ذرا تکلیف محسوس ہوئی تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ نے سرکار کو اٹھایا اور خود سرکار کے پیچھے بیٹھ گئی۔ جس طرح تکیہ نہیں ہوتا، حضرت عائشہ بن گئی تکیہ، اور سرکار لیٹے ہوئے تھے، لیکن دھڑ مبارک سرکار کا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے سینے پر یہاں لگ رہا تھا، یہاں لگ رہا تھا۔ تو اس وقت حضرت عائشہ کی شان کیا ہو گئی؟ ان کی شان کیا ہو گئی؟ حضرت سیدہ حلیمہ دائی، انہوں نے تو سرکار کو اپنی گود میں کھلایا تھا نا، گود میں کھلایا تھا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ، انہوں نے تو اپنے شکم اطہر کے اندر سرکار کو اٹھایا تھا نا۔ تو ان عظیم خاتونوں کی عظمت کا اندازہ کیا ہے؟ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا۔ جب اللہ گھوڑے کی عظمت بیان کرتا ہے غازی کو اٹھانے کی وجہ سے، تو اسی ترتیب کی وجہ سے آپ دیکھ لیں ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اچھا، میں نے اپنی طرف سے تقریر نہیں کی، یہ حکیم الامت حضرت مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کے حاشیے پر وہ جو تفسیر نور العرفان ہے نا، اس میں انہوں نے یہ ساری بات، میں نے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ ملا کے اس عنوان پر میں نے آپ کے سامنے 9 آیات مبارکہ پیش کی ہیں۔ اب ہم ذرا احادیث مبارکہ کی بھی سیر کرتے ہیں۔ حدیثیں کیا بیان کرتی ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی صاحبزادی جن کا نام ہے اسماء، حضرت عائشہ سے بڑی، باپ ایک ہے، مائیں الگ الگ ہیں۔ وہ حضرت اسماء فرماتی ہیں، یہ جو ہے نا جبہ، یہ نبی کریم علیہ السلام کا جبہ ہے، یہ پہلے تھا حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس، تو حضرت عائشہ کے وصال کے بعد یہ جبہ میں نے حاصل کر لیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اس جبہ کو زیب تن فرمایا کرتے تھے، آپ اسے پہنا کرتے تھے۔ چونکہ یہ جبہ نبی کریم علیہ السلام کے جسم مقدس سے ٹچ ہوتا رہا ہے، مس ہوتا رہا ہے، اس لیے ہم اس جبے کو دھو کر اس کا دھون بیماروں کو پلاتے ہیں اور شفا حاصل کرتے ہیں۔ یہ مسلم شریف جلد 2 صفحہ 190، مشکات شریف صفحہ 374، مصابیح السنہ امام بغوی کی جلد 3 صفحہ 192۔ دیکھیے جس کپڑے کا تعلق میرے نبی کریم علیہ السلام کے جسم مقدس سے ہو گیا، ان سے برکتیں اور شفا حاصل کی جاتی ہے،
او اللہ کے بندو خدا کا خوف کرو، یہ نہ کہا کرو کہ خبردار غار حرا پر چڑھ کر یہاں سے برکت حاصل کرنا حرام ہے، یہ نہ کہا کرو۔ جس چیز کا تعلق بھی اس کے پیاروں کے ساتھ ہو جاتا ہے وہاں سے برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے، جیسے میں نے پہلا حوالہ دیا۔ مسلم شریف کی ایک بڑی معروف شرح ہے، مسلم شریف کے ساتھ ہی وہ چھپتی ہے، امام نووی کی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں فی ھذا الحدیث دلیل علی استحباب التبرک بآثار الصالحین و ثیابہم۔ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے کپڑوں سے اور ان کی بقیہ نشانیوں سے برکت حاصل کی جاتی ہے۔ امام مولا علی قاری ہیں رحمۃ اللہ علیہ، مکہ شریف کے محدث، بڑی شاندار انہوں نے شرح لکھی ہے مشکات شریف کی مرقات۔ اس کے اندر آپ شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى۔ یہ حضرت اسماء کے الفاظ ہیں کہ ہم اس کو دھوتے ہیں بیماروں کے لیے۔ وَنَسْقِي مَاءَ غَسِيلِهَا لَهُمْ، اور اس کا جو دھون ہے نا وہ پانی ہم پلاتے ہیں بیماروں کو۔ نَسْتَشْفِي بِهَا، ہم اس جبہ کے ساتھ شفا حاصل کرتے ہیں۔ اے بِمَائِهَا او بِالْجُبَّةِ نَفْسِهَا بِوَضْعِهَا عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ، ہم برکت حاصل کرتے ہیں اس کے پانی کے ساتھ یا جبے کی ذات کے ساتھ۔ کس طرح؟ ہم جبہ لیتے ہیں اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، اللہ برکتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ ہم سرکار کے جسم مبارک سے ٹچ ہونے والا جبہ اپنی آنکھوں پر لگاتے ہیں، ہمیں فیض ملتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَالتَّبَرُّكُ بِلَمْسِ الْيَدِ وَتَقْبِيلِ الشَّفَتَيْنِ، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ اپنا نا سرکار کے جبے کے ساتھ لگاتے ہیں، لگا کر نا برکت حاصل کرتے ہیں، اور پھر یوں بھی کرتے ہیں جبہ مبارک لے کر نا چومتے ہیں، چوم کر ہم برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ مرقات شرح مشکات جلد 8 صفحہ 242۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث شریف سن لیجیے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب فجر پڑھا لیتے، مدینہ شریف کے خادم، غلام، لڑکے آ جاتے ہیں، برتنوں کے اندر پانی لے کر آ جاتے ہیں اور آن کے عرض کرتے ہیں آقا مہربانی کر کے نا ذرا اس میں اپنا ہاتھ مبارک تو ڈال دیجیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام اپنا ہاتھ مبارک ڈال دیتے پانی کے اندر۔ اچھا موسم ایک جیسا تو نہیں رہتا نا، سخت سردی بھی ہوتی، تو ظاہر ہے مدینہ شریف کی ٹھنڈ بھی بڑی پیاری ہوتی ہے۔ ایک دو مرتبہ موسم سرما میں جانے کا بھی اتفاق، بڑی پیاری شاندار ٹھنڈ، کیا برکتوں والی ٹھنڈ ہے، سردی ہے۔ تو سرکار اس ٹھنڈے موسم کے اندر بھی نہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنا دست مبارک ٹھنڈے پانی کے اندر بھی ڈال دیتے تھے۔ اب یہ حدیث ہے مسند امام احمد جلد 3 صفحہ 137، مسلم شریف جلد 2 صفحہ 256، مصابیح السنہ جلد 4 صفحہ 55۔ اچھا اس مسلم شریف کا ترجمہ ایک غیر مقلد عالم علامہ وحید الزمان نے بھی کیا ہے، انہوں نے ساتھ ہلکی سی شرح بھی کی ہے۔ علامہ وحید الزمان اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ برکت کے لیے یہ پانی لوگ پیتے یا بیماروں کو پلاتے ہوں شفا کے لیے، سرکار کو کیوں عرض کرتے آقا اس میں ہاتھ ڈال دیجیے؟
کیونکہ سرکار کے دست مبارک کی برکت پانی میں سرایت کرتی اور پھر وہ بیماروں کو پلا دیتے یا خود پیتے تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس کی برکت سے شفا نصیب فرما دے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ، اب حدیث نمبر 3۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حجام نائی وہ نبی کریم علیہ السلام کی حجامت بنا رہا تھا، بال بنا رہا تھا، اور صحابہ کرام کیا تھے؟ سرکار کے ارد گرد صحابہ کرام تھے۔ وہ کیوں تھے صحابہ کرام؟ وہ چاہتے تھے کہ سرکار کا کوئی بال مبارک زمین پر نہ گرے، وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ میں آئے۔ وہ بالوں سے کیا کرنا ہے؟ ہمارے بال نہیں یہاں نالیوں کے اندر گر پڑتے، لیکن صحابہ کرام سمجھتے تھے وہ جو بال میرے مصطفیٰ کے جسم منور کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان بالوں کی شان بھی بڑی ہے اور بالوں سے نفع بھی بڑا حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، امام نووی رحمۃ اللہ، یہ بھی مسلم شریف جلد 2 صفحہ 256، مسند امام احمد جلد 3 صفحہ 137 کی حدیث ہے۔ امام نووی اس کی شرح میں فرماتے ہیں وَفِيهِ التَّبَرُّكُ بِآثَارِ الصَّالِحِينَ، اس حدیث میں دلیل ہے کہ نیک لوگوں کے آثار جو ہیں ان سے برکت حاصل کی جاتی ہے۔ نیک لوگوں کا جوڑا مبارک ہو، ان کا جوتا مبارک ہو، کپڑے ہوں، مسواک ہو، ان کے ساتھ ان کے استعمال میں رہنے والی چیزوں سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ وَبِيَانُ مَا كَانَتِ الصَّحَابَةُ عَلَيْهِ مِنَ التَّبَرُّكِ بِآثَارِهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَبَرُّكُهُمْ بِإِدْخَالِ يَدِهِ الْكَرِيمَةِ وَتَبَرُّكُهُمْ بِشَعْرِهِ الْكَرِيمِ۔ اس بات کا بھی بیان ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم علیہ السلام کے آثار سے برکت حاصل کرتے تھے۔ جس برتن میں آپ اپنا دست اقدس ڈال دیتے اس سے بھی برکت حاصل ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکرم و معظم بال مبارک سے بھی برکت حاصل ہوتی تھی۔ نووی علی المسلم جلد 2 صفحہ 256۔ اچھا، وہی علامہ وحید الزمان نے اس پر بھی کچھ لکھا ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آثار صالحین سے برکت لینا درست ہے، اور صحابہ کرام آپ کے آثار شریف سے برکت لیتے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء اور صالحین کے آثار متبرک ہیں اور ان سے برکت لینا درست ہے۔ اب حدیث نمبر 4۔ حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب ارشاد فرماتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک ڈبیا تھی، چاندی کی ڈبیا۔ اس ڈبیا کے اندر کیا تھا؟ نبی کریم علیہ السلام کے چند منہ مبارک، سرکار کے بال مبارک تھے۔ وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الْإِنسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْضَبًا، جب کسی شخص کو لگ جاتی نا نظر یا کوئی اور بیماری ہوتی تو وہ پانی کا برتن ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام سلمہ کے پاس بھیج دیتا، تو وہ اس میں نبی کریم علیہ السلام کے بال مبارک والی ڈبیا نا یوں اس کے اندر گھول دیتی تھی۔ بال مبارک تو ٹچ بھی نہیں ہوا پانی سے، وہ تو ڈبیا کے اندر ہے، لیکن پھر بھی سرکار کے جسم اقدس کے مقدس بالوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، جلد 2 صفحہ 475۔ اچھا، اس حدیث کی شرح میں
پھر علامہ وحید الزمان لکھتے ہیں اس حدیث سے نکلا کہ منہ مبارک سے برکت لینا اور بیماری یا نظر کے لیے اس کو پانی میں ڈبو کر اس کا استعمال کرنا یا پینا درست ہے. یعنی یہ کہنا کہ اس سے برکت حاصل نہیں ہوتی، یہ حرام ہے، گناہ ہے، شرک ہے، یہ بات غلط ہے. عبادت اور چیز ہے اور اللہ والوں کے ساتھ نسبت اور چیز ہے. ایک بڑے امام گزرے ہیں، امام بدر الدین عینی. عین ایک جگہ ہے، عینی عین والے. اور حضرت سیدنا محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا ابو الفضل محمد سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ عینی کو کہتے ہیں عینی. عینی یہ میری آنکھ ہے، یہ میری ٹھنڈ ہے. یہ عمدۃ القاری کو، امام بدر الدین عینی کی کتاب عمدۃ القاری کو، اسی عمدۃ القاری کے اندر اس کی شرح میں امام بدر الدین عینی فرماتے ہیں وَكَانَ النَّاسُ عِنْدَ مَرْضِهِمْ يَتَبَرَّكُونَ بِهَا وَيَسْتَشْفُونَ مِنْ بَرْكَتِهَا وَيَأْخُذُونَ مِنْ شَعْرِهِ وَيَجْعَلُونَهُ فِي قَدْحٍ مِنَ الْمَاءِ فَيَشْرَبُونَ الْمَاءَ الَّذِي فِيهِ الشَّعْرُ فَيَحْصُلُ لَهُمُ الشِّفَاءُ. کہ لوگ اپنی بیماری کے وقت اس سے برکت حاصل کرتے اور اس کی برکت سے شفا یاب ہوتے. آپ کے بال مبارک کو لیتے، پھر اسے پانی کے برتن میں رکھتے، پھر اس پانی کو پیتے. جس میں بال مبارک ہوتا تو انہیں شفا مل جاتی. اللہ اکبر. 4 حدیثیں بیان ہو گئی ہیں، 5ویں، یہ 5ویں بھی مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب آخری حج فرمایا نا، تو نبی کریم علیہ السلام مزدلفہ سے ہو کر واپس مینا میں تشریف لائے. جمرہ پر تشریف لائے. جمرہ کہتے ہیں نا جہاں وہ شیطان بنے ہیں نا، انہیں جمرہ بھی کہتے ہیں. وہاں ان کے سرکار نے رمی فرمائی. رمی کا مطلب کیا ہے؟ پتھر مارنا. کنکری پکڑی، یوں 1 2 3 4 5 6 7 رب رحمان کو راضی کرنے کے لیے اور شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے. اچھا، سرکار نے رمی فرمائی. جب رمی فرمائی تو پھر واپس مینا میں اپنی قیام گاہ پر تشریف لائے. پھر سرکار نے قربانی کی. پھر سرکار نے نائی کو بلایا، حجامت بنانے والے کو. پھر سرکار نے اپنے سر انور کی جو دائیں سائیڈ ہے نا، فرمایا یہاں سے بال کاٹو بھائی، یہاں سے کاٹو. بال کاٹے. پھر فرمایا یہاں سے بال کاٹو. بال کاٹے. ثم جعل یؤتیہ الناس، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بال مبارک لوگوں میں بانٹنے شروع کر دیے. سرکار خود بال مبارک بانٹ رہے ہیں. کیوں بانٹ رہے ہیں سرکار؟ کیوں بانٹ رہے تھے سرکار؟ سرکار کو پتہ تھا جس پانی میں میرا ہاتھ لگ جائے وہ پانی شفا والا، اور جس کے پاس میرا بال مبارک ہو جائے گا وہ بھی برکتوں والا ہو جائے گا، شفا والا ہو جائے گا. صحیح مسلم شریف جلد 1 صفحہ 421. امام نبوی میں اس کی شرح میں فرمایا کہ اس سے بھی ثابت ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کے صالحین کے آثار سے برکت ملتی ہے. حدیث نمبر 6. امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے عبیدہ سے کہا کہ ہمارے پاس نبی کریم علیہ السلام کے چند منہ مبارک ہیں، یہ ہمیں ملے کدھر سے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی طرف سے ملے ہیں یا ان کے اہل خانہ سے ملے ہیں؟ جب انہوں نے کہا نا کہ ہمارے پاس تو سرکار کے بال مبارک ہیں،
اب حضرت عبیدہ حسرت سے کہنے لگے اگر نبی کریم علیہ السلام کا ایک بال مبارک بھی میرے پاس ہو تو وہ بال مبارک میرے ہاں اتنا قیمتی ہے کہ پوری دنیا اور دنیا کی دولت سے بڑھ کر وہ بال مبارک میرے لیے قیمتی ہے۔ اور اگر بال مبارک میں فیض نہیں تھا، اگر بال مبارک میں برکت نہیں تھی، تو وہ کیوں کہتے ہیں حضرت عبیدہ کہ ہائے میرے پاس بھی ایک بال مبارک ہوتا تو مجھے دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہوتا۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا ربی جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة یا مبدی النعم وصلی اللہ تعالی علی رسولہ یا رحمت اللہ۔